بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل فائٹ انزائٹی وتھ می۔ اچھا دوستو، آپ سے ایک دو ٹاپک پہ بات ڈسکس کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ میں یہ بڑی مشکل سے ایک ایک چیز کو ایک پیج پہ لکھتا ہوں، اس کے بعد کئی دفعہ کوششیں کرنے کے باوجود میں ویڈیو بناتا ہوں اور اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو کائنڈلی آپ لوگوں سے یہ مجھے ایک چھوٹا سا فیور چاہیے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کا پتہ چلے اور آپ اس کو سنیں۔ دوسری بات یہ ہے دوستو کہ یہ جو میں آپ کے ساتھ ٹاپک شیئر کر رہا ہوں، ابھی میرا چینل کی شروعات ہے تو میں اپنی زندگی کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ بہت سارے یوٹیوبرز آپ نے دیکھے ہیں جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں، اور جو ان چیزوں پہ میں اپنے آپ کو نہ یوٹیوبر مانتا ہوں نہ میں ہوں، کیونکہ اس سے پہلے مجھے یوٹیوب کا ایتی بیتی کا نہیں پتہ تھا، اور نہ ہی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی موٹیویشنل سپیکر بن گیا ہوں، یا اللہ معاف کرے، جو چیز ہے وہ ہے، جو سچ ہے وہ تسلیم کرنا چاہیے۔ اچھا، بات اس طرح سے ہے، پہلے میں آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس سے میں بتانے کا مقصد کیا ہے۔ سارا جو میں اپنی آپ بیتی آپ کو سناؤں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس پوائنٹ میں کوئی نہ کوئی چیز ہوئی ہوگی جس سے آپ کو یہ مدد مل سکے گی کہ نہیں یار یہ اس کے ساتھ ہوا تھا، اور میں ادھر آپ کو یہ چیز ایک ایک کر کے واضح کروں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ بنے تو آپ لوگوں کو اس سے ڈرنا نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے کھول کے مجھ سے بات کرنی ہے، میں آپ کو واضح ایک ایک کر کو سمجھاؤں گا، ہر ایک چیز کو ایک ایک پوائنٹ کو سمجھاؤں گا۔ اچھا، میں آپ کو اپنی ٹاپک کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ آج کا جو میں نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کا، جیسے میرے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے پہلی دفعہ، تو کوشش کروں گا، ہے بہت لمبی یہ سٹوری ہے تو اس کو میں ایک دو پارٹ میں، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی بن جاتی ہے، پھر کئی بھائی سنتے نہیں ہیں، آدھے میں کٹ کر دیتے ہیں، پھر اس کا وقت مقصد نہیں ہے اتنی لمبی، کسی کے پاس میرے لیے اتنا ٹائم تو ہے نہیں کہ میری بکواس گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھ کے سنیں، تو مزاح کرتا رہتا ہوں، تھوڑی میری عادت ہے، تو کائنڈلی اس کو اگنور کیجیے گا۔ آج میں اپنے ٹاپک کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ دوستو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں دادی اماں کے پاس رہتا ہوں پچھلی ویڈیو میں، تو اس وجہ سے میں زیادہ تر ہوٹلنگ باہر کرتا تھا اور مطلب ایک عیاشی والی زندگی گزاری تھی۔ میرے چاندی گیدرنگ ہے، اچھے دوست ہیں، دوستوں کے ساتھ باہر نکلتا تھا، گھومتے پھرتے تھے، اور ہمیں شوق تھا باہر سے کھانا کھانے کا۔ تو یہ 2014 کی مارچ کی ایک رات تھی، میں باہر سے کھانا، اور یہ آپ کے بھائی نے جو ہے نا ڈالا کھول کے لوڈنگ کی ہوئی تھی، یعنی کہ صحیح بھرپور کھانا کھایا ہوا تھا۔ اس دن میں باہر سے کھانا کھا کے جب گھر آیا ہوں نا واپس، تو اس کے بعد آتے ساتھ ہی قدرتی بات ہے اس دن میں لیٹا ہوں، لیٹ کے میں نے ٹی وی آن کر دی ہے۔ ٹی وی میں دیکھتے دیکھتے میری آنکھ لگ گئی ہے۔ آنکھ لگی ہوگی تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ٹی وی کی آواز واضح طور پہ ایک ایک چیز سنائی دینے لگ پڑی ہے، حالانکہ میں ہنودگی میں تھا۔ ہنودگی میں رہنے کے باوجود مجھے مطلب اس طرح سنائی دے رہا تھا جیسے میں جا کے، مجھے سمجھ نہیں یہ چیز آ رہی تھی بھئی یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اچھا، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے مجھے رات کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی میرے سینے پر بیٹھا ہوا ہے، میرا سانس رکنے لگ جاتا تھا، پھر میں ایسے تھبک کے جیسے بندہ اٹھتا ہے گھبراہٹ کی حالت میں اٹھتا تھا، اور مکمل، حالانکہ میں نیند کی حالت میں ہوتا تھا مکمل، تو میں گھٹن کی وجہ سے اٹھ کے آدھی رات کو لمبے لمبے سانس ایسے لینے ایسے لگ جاتا تھا، جیسے ایسے کر کے، کیوں؟ تاکہ بس سانس آئے، اپنے آپ کو اس کیفیت میں لانا پڑتا تھا کہ میں سانس لوں، جیسے میرے جو پھیپھڑے ہیں وہ سانس نہیں لے رہے۔ اچھا دوستو، اس دن بھی میری ہارٹ بیٹ جو ہے وہ ٹی وی کی آواز مجھے سنائی دینے لگ پڑی ہے۔ میں اٹھا ہوں، میں نے ٹی وی بند کیا ہے اور پھر لیٹ گیا ہوں۔ تقریباً 5-10 منٹ میں ابھی مطلب نیند میں جا ہی رہا تھا، تو مجھے میری ہارٹ بیٹ اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ فوراً اٹھا ہوں، اٹھ کے بیٹھ گیا ہوں، اور اٹھ کے بیٹھا ہوں، اور میں نے کہا بھی یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اٹھ کے میں نے پانی پیا ہے۔ اچھا، وہ پہلی دفعہ تھی کہ بنا کسی مطلب ریزن کے، بنا کسی وجہ سے میری ہارٹ بیٹ اتنی فاسٹ ہو گئی تھی۔ میں فوراً سے اٹھا ہوں اور میں نے زمین پہ سجدہ کیا ہے۔ وہ ایک لمحہ، وہ ایک سیکنڈ ہوتا ہے دوستو، ہر کسی کی زندگی میں ایک سیکنڈ، جس میں اگر تھوڑی ہمت کرتا نا، آج شاید میں زندگی کے 10 سال ڈر اور خوف میں نہ گزارتا۔ اس ایک لمحے میں میرے دماغ نے اس چیز کو پن آؤٹ کر لیا تھا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ میں ڈر کے سجدہ کیا ہے، پھر میں ڈر اور خوف کی اس کیفیت میں ہی تھا، اور میں بھاگا ہوں اپنی دادی اماں کی طرف۔
ان کو میں نے جا کے جگایا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ وہ ابھی اٹھی تھی کہ میں نے وہاں سے مطلب ایک چیز بندہ الرٹ ہو جاتا ہے، بہت تیز الرٹ ہو جاتا ہے۔ الرٹ ہوتے ہی میں ابھی اٹھایا ہی ہے ان کو، اور میں ساتھ ہی مطلب ایسے کھسک کے ہوں، بھاگنے والی کی ہے میں نے۔ ساتھ ہی میرے کزن کا گھر تھا، ان کی جا کے میں نے ڈور بیل بجائی ہے، تو ان کی جو کزن کی امی ہیں وہ باہر آئی ہیں۔ اچھا، انہوں نے دروازہ کھولا ہے، میں نے ان کا جو ہے نا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے اوپر رکھ لیا ہے۔ دل کے اوپر رکھا ہے تو وہ میرے چہرے کے تاثرات سے اور میری حالت میں پسینے میں بالکل مطلب ایسے شرابور جیسے ہو جاتا ہے، اس طرح ہو گیا تھا۔ وہ انہوں نے مطلب اس چیز کو بھانپ لیا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ بن گیا ہے۔ میں نے انہیں ساتھ ہی کہا ہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ اچھا، وہ اپنی جگہ پہ ڈر گئی ہیں، میں اپنی جگہ پہ ڈرا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا ہے، اٹھا کے کہا کہ اسے فوراً ہسپتال لے کے چلتے ہیں۔ اچھا، ہسپتال میں گئے ہیں، وہاں میرے ابو بھی ساتھ مطلب ان کو کال کیا ہے، وہ بھی پہنچ گئے ہیں ڈاکٹر کے پاس۔ انہوں نے مجھے لٹا کے مجھے جیسے ہی ڈاکٹر نے چیک اپ کیا ہے تو ان کو پہلے سمجھ نہیں آئی کہ اس کو ہوا کیا ہے۔ انہوں نے اس کے بعد فوراً جو ہے نا مجھے 1-2 معدے کے انجیکشن لگائے ہیں، مطلب ڈرپ کی صورت میں تھے، ڈرپ کی صورت میں انجیکشن لگوائے ہیں، اور ساتھ ہی میری ECG اور ساتھ وہ جو لگتا ہے آکسیجن لگا دی ہے۔ آکسیجن لگانے کے بعد جو ہے نا میں خوف کی اتنی مطلب اس ٹائم مجھے 1-2 پینک اٹیک آئے ہیں۔ تب تو شاید مطلب ایسا دور تھا دوستوں کہ آج سے 10 سال پہلے اب چلے جائیں تو کسی کے پاس موبائل نہیں تھا، کسی کے پاس مطلب یہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، نہ یوٹیوب نہ کچھ اور ایسے جس سے آپ کو مطلب یہ چیز پتہ کر سکیں۔ گوگل تھی، وہ بھی کسی کے پاس کمپیوٹر۔ تو اس ٹائم پہ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے مطلب اس ٹائم مجھے پینک اٹیک، یہ تو چیزیں میں مطلب بتا رہا ہوں اپنے تجربے سے، بعد میں پتہ چلی ہے نا۔ میں جوں ہی ڈاکٹر نے مجھے ECG کیا، ECG بالکل نارمل، ڈاکٹر نے کہا یہ کہ اچھا، میں ادھر اتنا ڈرا ہوں کہ میں ننگے پاؤں ہاسپٹل میں ننگے پاؤں بھاگنا یہاں سے وہاں شروع ہو گیا ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا بھائی بات تو سنو۔ میں نے کہا میں مرنے والا ہوں، ابھی میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں مرنے والا ہوں، اور اتنے مطلب ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے پکڑ کے ویلیم کا انجیکشن جو ہے نا لگا دیا۔ ویلیم کی انجیکشن سے میں جو ہے نا نیند کی طرف چلا گیا ہوں اور میں سو گیا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب مطلب آدھے پونے گھنٹے بعد میں جاگا ہوں، مجھے گھر واپس لے آئے ہیں۔ لیکن اب اس طرح مسئلہ ہوا تھا کہ جو ڈر اور خوف تھا نا، وہ میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں اس نے اپنا گھر بنا لیا تھا، اس نے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ اور اس ٹائم اگر میں اپنی تھوڑی سی ہمت کرتا تو کچھ بھی نہیں ہے، یا مطلب جس طرح وہ ہارٹ بیٹ تیز ہوئی تھی نا، اور تو مطلب گھبراہٹ بعد میں مجھے شروع ہوئی ہے۔ اچھا، میرے ذہن میں جو ہے نا دوسرے دن جب میں صبح جاگا ہوں سو کے، دوسرے دن جب میں اٹھا ہوں تو سارے جسم میں درد اور اچھا، انزائٹی میں جب آپ کا BP ہائی ہوتا ہے تو آپ کو اس کے مطلب نارمل کنڈیشن میں ہونے کے بعد کافی دیر مطلب آپ کی رگوں میں ایسے درد ہوگا۔ خون کی جب تیز اب BP بندے کا ہائی ہوتا ہے، خون کی جب رفتار تیز ہوتی ہے اور پھر وہ نارمل ہوتی ہے تو رگیں ایک دفعہ پھولتی ہیں تو ان کا درد محسوس ہوتا ہے، درد محسوس ہو رہا تھا۔ اور وہ چیز جو رات کو میرے ساتھ مطلب گزرا تھا، جس چیز سے میں گزرا تھا، وہ محسوس ہو رہی تھی، مطلب کہیں مجھے وہ اس کا خیال آ رہا تھا ابھی پھر نہ ہو جائے کیفیت۔ ابھی میں آپ کو ایک چیز واضح نہیں بتا سکتا بے انزائٹی کیا ہے، پینک اٹیک کیا ہے، یہ آپ نے پہلے بہت سنا ہے، آپ کو ہے جو بھائی میرے سنیں گے، ظاہری بات ہے ان کو یہ مسئلہ ہوگا تو وہ سنیں گے۔ تو اب میرے دل میں یہ چیز بیٹھ گئی تھی کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں، اب میرے ساتھ یہ مسئلہ بن گیا۔ اچھا، تو میں ساتھ آپ کو یہ بتاتا ہوں نا، آج کا مطلب یہ ٹاپک جو ہے نا، اس کو میں اب دوبارہ اگلی ویڈیو میں آگے شیئر کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں نے آپ کو ساتھ 2-3 ابھی نیا چینل ہے تو 2-3 باتیں کرنی ہیں۔ ان میں پہلی بات یہ کہ جو چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، یا آپ میری 1 ویڈیو 2 ویڈیو سنیں گے، آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں بکواس کر رہا ہے، اپنی باتیں بتا رہا ہے، یہ میں ایک طریقے کے ساتھ چل رہا ہوں۔ یعنی کہ جب آپ کو یہ مسئلے بنیں گے، آپ کے ساتھ ضروری نہیں یہی چیز ہو جو میرے ساتھ ہوئی ہے، آپ کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں وہ چیز میرے ساتھ جڑ جائے گی آ کے کہ ہاں اور میں آپ کو اس میں حوصلہ دوں گا، ایک کر کو علیحدہ سمجھا سکتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے۔ اور ماشاءاللہ قسم سے میرے پاس کئی ایسے پیشنٹ ہیں، مطلب میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، میرے محترم ہیں، عزیز ہیں، قابل احترام ہیں میرے لیے، جو مجھ سے واٹس ایپ پہ یا سوشل میڈیا پہ جن کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہے۔ کئی بہنیں ایسی ہیں، اچھا بہنوں کی جو مطلب لڑکیوں کی ہوتی ہے وہ انزائٹی لڑکوں سے کافی مختلف ہے، وہ انزائٹی کم ہوتی ہے، ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے، OCD ان میں زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے بھائی نے اس چیز میں یہی سمجھیں کہ ہے اسٹڈی کی PhD کر رکھی ہے، میں نے جتنا اس چیز پہ سرچ مارا ہے۔ آج کا ٹاپک ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی بن جاتی ہے۔ میں نے یہ کاپی پہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے ابھی آپ لوگوں کے لیے، یہ نہیں کہ پہلے لکھ کے بیٹھا ہوا تھا، تو ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، ساتھ میں نے آپ کو مطلب یہ باتیں بھی سمجھانی ہوتی ہیں، تو
کوشش کریں کہ یہاں تک اب ہم کرتے ہیں نا، تو اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید جو ہے نا گائیڈ کروں گا۔ اچھا کوشش کیجیے گا میرا چینل سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی میں اگلی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دوں گا۔ بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔